الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اگرچہ آج کی مجلس روزانہ کی مجلس کے انداز سے شروع نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو آج کی مجلس کی مناسبت آج صبح کے واقعے کی وجہ سے بن گئی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بطور تمہید سمجھیے کہ کل کی مجلس کے اختتام کی چند باتوں کی تکرار و وضاحت، اور پھر وہیں سے انشاءاللہ ہم اپنے تمام مراجع کرام کے حکم پر اس منبر کی حیثیت سے بھی عمل کریں گے۔ ویسے عنوان یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، بہت ہی آسان سوال اور بہت ہی مشکل سوال، تو اس کا ایک جواب، اور اس لیے میں اسے اہم ترین جواب کہتا ہوں، وہ ہے کہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 153 میں آیا، قرآن کریم کا چھٹا سورہ ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جو سورہ ہے سورہ آراف، اس کی بھی تقریباً یہی آیتیں ہیں کہ جو اسلام کے ایک دوسرے پہلو کو انتہائی اہم طریقے سے واضح کر رہی ہیں، اور آج کے واقعے سے پہلے جس واقعے نے عالم اسلام کو ہلا کے رکھا ہوا، وہ سورہ آراف کی ان آیتوں میں اس کا بیان ہے، جن کا نمبر تقریباً یہی ہے، چھٹے اور ساتویں سورے کا فرق۔ تو چونکہ مجالس کا یہ سلسلہ ایک یا دو دن کا تو ہے نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اور توفیق تو مزید ایک ہفتے آپ کی خدمت کرنا ہے، تو اس سے فارغ ہو کر پھر ہم اگلے سورے کی انہی آیتوں پہ جائیں گے۔ انہی آیتوں سے مطلب نمبر یہی رہے گا۔ ابھی دیکھیے سورہ انعام، اسعد ابن زرارہ کے واقعے کو تو کل میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن وہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں تھا جس میں یہ سوال پوچھا گیا ہو، جس کے جواب میں پروردگار نے یہ 3 آیتیں نازل کی۔ اسعد ابن زرارہ تو کہیں اعلان نبوت کے 7ویں سال رسول کے پاس آ رہے ہیں، یہ سوال تو اعلان نبوت کے پہلے ہی سال پوچھا جانے لگا، چنانچہ یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ قرآن کریم میں کئی آیتیں ہیں جن کا پس منظر یہ ہے کہ کسی نے آ کے رسول سے کوئی سوال کیا، پیغمبر نے کہا انتظار کرو، میں خود وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ سورہ انعام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اسود نے آ کے پوچھا ہو کہ آپ
کیا دین لے کر آئے ہیں، اور پیغمبر نے کہا انتظار کرو. تو یہ آیتیں بالکل ابتدائے عہد اسلامی میں نازل ہوئیں، لیکن اسعود کی طرح سے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی جب کسی نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے ان آیتوں کی تلاوت کی. اب ان آیتوں کے اندر 3 آیتوں میں 10 باتیں جمع کر کے ایک طرح سے پورے اسلام کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. اور میں ابھی سے ایک بات عرض کر دوں کہ جب آپ ان آیتوں کی تلاوت سنیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر زیادہ تر احکامات حرام چیزوں سے روکنے کے. ابتدائی عہد اسلامی کی بات، واجبات کا تو سارا بیان معراج کے سفر کے بعد ہوا، اور معراج کا سفر اعلان رسالت کے 10 سال بعد، اور وہ بھی معراج میں بھی واجبات میں خالی نماز کا حکم آیا. اصل میں واجبات مدینہ پہنچنے کے بعد آ رہے ہیں، پہلے حرام سے روکنے کی بات کی جا رہی. اسلام کا خلاصہ یہی. تو پھر اس کے اندر واجبات کہاں گئے، اس حوالے سے بھی آنے والی مجالس میں ایک انتہائی اہم نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا. آئیے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول اپنی 23 سالہ زندگی میں کسی بھی ایسے سوال کا جواب کس طرح سے دے رہے ہیں. تو آیت خود کچھ نہیں کہتے، آیت کی تلاوت کر دیتے. 3 آیتیں ہیں، 10 باتیں، گرچہ ان 10 میں سے 8 باتیں الگ الگ ہیں اور 2 باتیں ایک طرح سے ایک قاعدہ کلی اور ایک اصول ہے، لیکن بہرحال ملا کے اس کو 10 ہی سمجھیے. اور ترجمہ یہ ہے کم از کم پہلی آیت کا، جس میں 5 باتیں آئیں گی. پہلی آیت میں 5 باتیں، دوسری آیت میں 4 باتیں. یہ کتنی ہوئی، 5 اور 4؟ 9. ان بچوں سے پوچھ رہا تھا. اور 10ویں آیت میں اور تیسری آیت میں آخری بات، 5 4 اور 1. اب بیٹھیے گا ہوشیار، آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. تو 5 4 اور 1 یہ 10 باتیں ہوئی، لیکن انہیں قرآن نے خاص وجہ سے 3 حصوں میں بیان کیا. اور ہر ایک آیت کے اختتام پر قرآن ہمیں ایک دعوت دیتا. وہ 3 دعوتیں ہمیں دی جاتی. ان 3 چیزوں پہ غور کیجئے تو دوسرے انداز سے پورا اسلام آپ کے پاس آ جائے گا. 10 باتیں اسلام کا خلاصہ، لیکن اب اس اسلام پہ عمل کیسے کیا جائے؟ تو قرآن نے یہ 10 باتوں کو 3 حصوں میں کر دیا. ہر حصے کے آخر میں ایک اصول بتایا. وہ 3 اصول بنتے، اس میں اسلام دوسرے انداز سے پریکٹیکلی عملی طور پہ آ جاتا. خیر، یہ ایک تمہید ذرا سے زیادہ خشک ہو گئی، لیکن کہیں کہیں پہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. تو آج صرف پہلی آیت کا ترجمہ، اور شاید ترجمے کے بعد تشریح کی منزل میں صرف ایک بات کی ہی تشریح میں آج کی ساری مجلس کا وقت گزر جائے. پہلی آیت کا ترجمہ، فَقُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ، تعالو کے معنی آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس میں پروردگار نے تمہارے لیے کیا کیا احکامات دیے. بالکل ابتدائی عہد اسلامی کی آیت ہے. اب یہ شروع ہو رہا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا. یہ اسلام کا بنیادی پتھر ہے، یہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے کہ خبردار کبھی شرک نہ کرنا. اللہ ہر گناہ کو برداشت کر سکتا، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ پیغام قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ 2 جگہوں پہ آ گیا. لیکن صرف ایک جملہ بات غلط فہمی نہ پیدا کرے، لیکن جس طرح سے جو حقیقی شرک ہے وہ اسلام کا بدترین گناہ، اسی طرح بعض اوقات مالی خولیے کے مریض کی طرح سے بعض لوگوں کو ہر چیز میں شرک نظر آنے لگتا. یہ تفصیل آیت کے 3 آیتوں کے اختتام پہ آئے گی. تو شرک اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن شرک ہے کیا یہ بھی اللہ ہی ہم کو بتائے گا، جو اس نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا. یہ اس وقت میرے موضوع سے مربوط بات نہیں تھی، اس لیے کہ مکے کے جس ماحول میں اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے وہاں پہ شرک اپنی تمام تر بدترین اقسام کے ساتھ ذہنوں میں چھایا ہوا. تو اللہ تشرکو بہ شیئا، خبردار کبھی شرک نہ کرنا.
شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی. چاہے تم نے اسپتال بنائے ہوں, چاہے تم نے کالجز قائم کیے ہوں, چاہے تم نے یتیم خانے بنائے ہوں, چاہے تم نے غریبوں کی مدد کی ہو, چاہے تم نے بیواؤں کے ماہانہ وظیفے مقرر کر دیے ہوں, جتنی بھی نیکیاں شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور اگر شرک نہ ہو تو بڑے سے بڑے گناہ کے معاف ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. اب یہ تو میں نے کہا کہ صرف بات کو پورا کرنے کے لیے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے, ورنہ یہ بالکل ایک الگ موضوع بن جائے گا. اس کے بعد قرآن وہ بات کہہ رہا ہے جو ہر جگہ جہاں پروردگار اپنا تذکرہ کرتا ہے تقریباً ہر جگہ پہ یہ ذکر بھی ہوتا ہے. اور خبردار, اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک نہ کرنا, کیوں نہ کرنا, شرک کیوں نہ کرنا؟ اللہ کبھی شرک کو برداشت نہیں کرے گا. اچھا یہ والی آیت کے آخر میں جو لفظ ہے وہ بھی سنی, ذالکم وصاکم بہ, اللہ تمہیں یہ دین سمجھا رہا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب خدا خود ہی کہہ رہا ہے عقل سے کام لو, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیوں نہ کرنا, کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ دل چاہتا ہے ہمارا شرک کرنے کا, کیا اللہ کا کیا نقصان؟ شرک سے کیوں روکا گیا؟ بڑی بڑی کتابیں اس میں لکھی گئی, خاص طور پر جب بعض مسلمانوں کو آج کے مسلمانوں کی اکثریت مشرک نظر آنے لگی. فتویٰ موجود ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان ہیں ان میں 90 واجب القتل, اور یہ کہہ کے فتویٰ ہے کہ ابو جہل و ابو لہب و ولید اور عتبہ واجب القتل نہ تھے, اس لیے کہ وہ کافر گھرانے میں پیدا ہو کے کفر پہ تھے. یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے شرک کر رہے, تو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر کفر کی جانب جائے وہ واجب القتل ہوتا. حالات دنیا کے تحت اب بہت سے لوگوں کے ہونٹوں پر تالے پڑ گئے, یہ دوسری بات, لیکن ان کا عقیدہ اور نظریہ پہلے بھی وہ تھا اور آج بھی وہ ہے, اور جب کبھی حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے دوبارہ یہی بنے گا. تو خیر وہ تو ایک الگ بات, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک کیوں نہ کرو. تو جو پوری کتابیں لکھی گئی اور قرآن نے بھی سمجھایا ہے, تو اس میں ایک اہم ترین بات یہ بتائی گئی جو میرے بھونڈے الفاظ میں سنیے گا, کہ پیدا کرنے والا وہ ہے, کوئی اور نہیں, نعمتیں دینے والا ہے, کوئی اور نہیں, پالنے والا وہ ہے, کوئی اور نہیں, سب کچھ لے وہاں سے رہے, فائدہ سارا وہاں سے اٹھا رہے, اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہو. کہا کہ یہ عقل انسانی کے خلاف ہے. عقل دیکھیں, اس آیت میں قرآن نے عقل کو چیلنج کیا, عقل استعمال کرو, تو یہ عقل کے خلاف ہے. چنانچہ انسان اللہ کا کلمہ کیوں پڑھے, اس کی جو دلیل علم کلام میں آتی, بڑے موٹے الفاظ, بڑی خشک باتیں ہو رہی, اس کی جو دلیل علم کلام میں آتی, پہلی دلیل یہ کہ شکر منعم واجب ہے, اس لیے اللہ کو مانو شریک نہ قرار دو. نعمتیں دینے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. تو دینے والا وہ ہے, رب العالمین وہ ہے, خالق کائنات وہ ہے, یہ دوسرے جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو یہ کہاں سے آ گئے؟ اب اگر اس اصول کو ذہن میں رکھیے تو سمجھ میں آتا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے 3 مقام پر یہ حکم کیوں دیا کہ جہاں شرک سے روکا یا اپنی عبادت کی بات کی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح شرک حرام ہے اس طرح کسی اور کی عبادت کرنا بھی حرام ہے, وہ شرک ہی کی قسم. لیکن جہاں یہ بات کی فوراً اس کے بعد یہ جملہ آ گیا جو اس آیت میں بھی ہے, جو قرآن کریم اسلام کا پہلا تعارف کرا رہا, خبردار شرک نہ کرنا, اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے احسان کو مانتے رہنا. جہاں کہیں شرک سے روکا گیا تو یہی خیال کیا گیا کہ کہیں شرک کی بات سن کر انہیں شرک کا حیضہ نہ ہو جائے, کل یہ نعرہ نہ اٹھے کہ والدین کی خدمت کرنا بھی شرک ہے, سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. تو فوراً جہاں شرک کی بات آئی وہاں کا خبردار, والدین کے احسان کو یاد کرتے رہنا. اور ایک بار نہیں, معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ والدین کے اتنے حقوق بتاتے ہیں, تو امام نے اور دلیلوں کے علاوہ حقوق والدین پر تو پوری کتابیں, اور دلیلوں کے علاوہ ایک دلیل یہ بتائی کہ اس لیے کہ میں نے قرآن میں 3 جگہ یہ دیکھا کہ جہاں پروردگار نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے فوراً والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ذکر کیا, چاہے وہ سورہ انعام کی آیت ہو اور چاہے وہ شب معراج کی آیت ہو. یہ 2 دین کے اعتبار سے
بہت ہی اہم مرحلے. سورہ انعام کس چیز کا نام؟ سورہ انعام نام ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد اسلام کے تعارف کا. اور شب معراج کس چیز کا نام ہے؟ 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے اسی عشرے میں اسی ممبر سے اور اسی مجمع کے سامنے پورا عشرہ میں نے پڑھا تھا. لیکن مختصر سی بات, شب معراج نام ہے شریعت عطا ہونے کا. تو اس رات کو پیغمبر کو شریعت عطا ہوئی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 35 تک. سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ ہم اس بندے کو راتوں رات یہاں سے وہاں تک لے کے گئے. معراج کا سورہ, اس کے اندر پیغمبر اسلام کی واپسی پہ جو شریعت دی گئی اس کی آیتیں. تو سورہ انعام اسلام کا پہلا تعارف, سورہ شب معراج شریعت کا پہلا تعارف. یہاں بھی آیت یہاں سے شروع, اللہ تشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور وہ والی آیت جو شب معراج پیغمبر کو ملی, ایک آیت نہیں ملی, 18 آیتیں ملی پوری شریعت. آغاز کہاں سے ہوا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرا پروردگار آج کی رات شب معراج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی, لیکن والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا ہے. تو یہاں پہ کہا شرک, کیونکہ سورہ انعام عقیدے کی منزل پر ہے, ابھی تعارف ہو رہا ہے. شب معراج عمل کی بات شروع ہو رہی ہے, شریعت دی جا رہی ہے. وہاں آغاز اس بات سے ہوا عبادت کرنا, یہاں آغاز اس بات سے ہوا شرک نہ کرنا. لیکن شرک نہ کرنا کی بات ہو تب بھی ساتھ میں کہا والدین کے ساتھ احسان کرنا. عبادت پروردگار کی بات ہو تب بھی کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اب اس میں دونوں پیغام آ گئے. پہلا یہ کہ جس سے شرک کا حیضہ ہو جائے تو قرآن اس سے کہہ رہا ہے پھر اپنے والدین کو بھی مشرک سمجھو. اگر تم کہتے ہو صرف اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو اس سے زیادہ تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی. تو باپ اور ماں کہاں سے درمیان میں آ گئے؟ اور وہاں خدا یہ کہہ رہا ہے جیسے نماز جیسے زکوٰۃ یہ والدین کے لیے ہے, یہ اللہ کے لیے ہے, اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا. تو ابتدائے اعلان رسالت ہو وہاں بھی یہ حکم آیا والدین کے ساتھ احسان, یا ابتدائے شریعت اسلامی ہو وہاں بھی یہ حکم آیا کہ والدین کے ساتھ احسان. چنانچہ بعض علماء نے اسلام کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ اگر اسلام میں سے والدین کو نکال دیا جائے تو اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے. اسلام بغیر والدین کے ساتھ نیکی کیے رہ ہی نہیں سکتا ہے. اور اب اگر وہ ساری روایتیں ملا لیجیے جہاں امام نے کسی 5 وقتہ نمازی کو دیکھا جو سارا دن روزہ رکھتا ہے ساری رات نمازیں پڑھتا, کا سب بیکار, جہنم میں جائے گا. فرزند رسول کس لیے کہا کہ جب اس کے والدین دنیا سے گئے تو اس سے ناراض تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ آیت آ کے سنائی کہ معراج کی رات خدا نے یہ حکم دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف اللہ کی کرنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو ساتھ میں یہ بھی تو فرمایا کہ میں نے جنت میں ہر قسم کے لوگ دیکھے لیکن کوئی ایسا مجھے نظر نہ آیا کہ جس کے والدین اس سے ناخوش ہو اور وہ مجھے جنت میں نظر آ گیا ہو. جنت میں ہر قسم کے لوگ ہیں, حتیٰ گناہگار بھی ہیں, مگر ایسا کوئی نہ ملا کہ والدین کو ناراض کر کے جنت میں پہنچا ہو. اور پھر سنیے, یہ ہمارے شہر کراچی کا ایک واقعہ بھی ہے, اور وہ واقعہ یہ کہ مثلا ایک دفعہ کا نہیں ہے 3-4 دفعہ کا ہے, تو اس لیے کوئی خاص مثال دینے کی ضرورت نہیں. مثلا ایک جگہ پر ایک بستی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا ایک پارک رکھا گیا تھا. ٹاؤن پلاننگ میں مسجد کی جگہ اور کمیونٹی سینٹر کی جگہ اور اسپتال کی جگہ پارک کی جگہ, معلوم ہوا ناجائز قبضہ ہو گیا. یہ ایک بار نہیں, کراچی میں تو بار بار کا واقعہ. اور مزاج چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں لوگوں کا ایک ہے تو ہر ہندوستانی اور پاکستانی بستی کی کہانی ہوگی. اب یہ ہوا کہ ناجائز قبضہ ہو گئے, پوری ایک نئی بستی ایک نئی آبادی وہاں بس گئی. اور اس کے بعد پھر پتا چلا کہ حکومت نے کوئی بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا. یہ سب توڑا جا رہا ہے. اور اب جو ایک واویلا ہوا, ایک پروٹیسٹ ہوا, ایک ایجیٹیشن ہوا, تو کہا گیا کہ جی یہ تو مفاد عامہ کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑا پارک بنے گا. محلے والے بھی خوش ہو گئے جن کے اپنے مکان تھے, جو لیگل جو قانونی لوگ وہاں پہ تھے, کہ بھائی ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک جگہ بن رہی. وہ ساری جگہ خالی ہو گئی, سب نے ساتھ دیا. کچھ عرصے تو وہاں پارک رہا. پھر ایک بڑا سا بورڈ لگ گیا کہ پبلک کے لیے اس جگہ پہ داخلہ ممنوع ہے. اور معلوم ہوا
کہ جس دن ہم خوش تھے کہ اب ہمیں اور ہمارے بچوں کو کوئی چیز مل رہی ہے، مزدور اتنے بڑے بڑے بورڈ لے کے آ رہے ہیں اور وہ بورڈ وہاں پہ لگا رہے ہیں کہ پبلک کے لیے یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے۔ خیر یہ مثال تو شاید میں نے غلط دی، لیکن واقعہ یہ کہ جس دن جنت بنی، لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جس دن پروردگار نے جنت کو بنایا، یہ میں نے بات کیوں کہی کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ جگہ ہمارے لیے، آگے بورڈ لگ گیا کہ یہاں پبلک کا داخلہ ممنوع۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، حدیث قدسی میں یہ حدیث آئی، شہید ثانی جیسے عظیم مرجع اور آیات اور احادیث کے اتنے عظیم محقق، وہ یہ اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھتے ہیں، لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جب پروردگار نے جنت کو بنایا تو جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، اور جیسے ہی اپنے آپ کو دیکھا اپنی نعمتیں دیکھی، حوریں دیکھی، سونے چاندی کے محل دیکھے، دودھ اور شہد کی نہریں دیکھی، کوثر اور تسنیم اور سلسبیل کے چشمے دیکھے، بے اختیار اپنے آپ کو دیکھ کے مسکرا اٹھے، سعادہ من یدخلن، ارے کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر داخل کیا جائے گا۔ جنت کو حق بھی ہے یہ کہنے کا، جنت واقعاً جنت واقعاً خوبصورت۔ یہاں تو جن کی شکلیں دیکھنے سے قے ہو وہ بھی آئینہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں حسین عالم جو مجھ سے شادی کرے گا کتنا خوش قسمت ہوگا۔ جب ہماری ایک انتہائی بشکل اور بصورت عورت کو یہ کہنے کا اختیار، تو وہ تو جنت ہے۔ میں توہین نہیں کر رہا، شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ جو مزاج ہے میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، میں نے اعتراض جملے پر کیا ہے۔ خیر وہ آگے تقریر میں آنے والا۔ حضرت یوسف جیسا نبی، وہ تو واقعا حسین و جمیل تھے، آئینہ دیکھا اور اپنے حسن و جمال کو دیکھ کے خود رش کرنے لگے اور دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، کہا اتنا خوبصورت۔ اگر میں کبھی غلام ہوتا تو میری تو اتنی قیمت لگتی کہ دنیا کی دولت ہی تھی۔ اور ایسے جملے فوراً پکڑ میں آ جاتے، چنانچہ غلام بنے، اور ایسے غلام بنے کہ سورہ یوسف کہہ رہا کہ بازار مصر میں کوئی ان کو خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ یہاں کے بعد حسینیہ زہرا کی مجالس کا عنوان بن رہا۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش کہ ایک تو شارجہ اور دبئی میں فاصلے اتنے زیادہ کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہاں نہ، اور پھر میں ایک طالب علم اکثر ایک جگہ کے بعد ایک ہی جگہ دوہرا جاتا ہوں، کل ایک مجلس پڑھی یہیں پہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، تو 10 دن کے بعد تو بھول بھال چکا ہوں گا، یہی ساری باتیں وہاں دہرائی جائیں گی تو آپ حضرات کو زحمت ہوگی۔ یہ بیچ میں بات آ گئی۔ حضرت یوسف وہ بھی یہ جملہ کہہ اٹھ، تو جنت نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے اختیار اپنے حسن و جمال اور نعمتوں کو دیکھ کر کہنے لگی کتنا خوش قسمت، سعادہ، سعید ہے، سعادت والا ہے جو میرے اندر داخل ہوگا۔ بس ادھر جنت نے یہ کہا، اور گویا پروردگار نے فرشتوں کو آرڈر دیا، لاؤ اے فرشتوں لاؤ ایک بورڈ لاؤ اور جنت کے دروازے پہ لگا دو جس کے اوپر لکھا ہوا۔ پروردگار کہتا ہے، اور یہ عجیب انداز کی حدیث ہے، اس انداز کی قسم خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کھائی۔ اس طرح کی قسم یا تو عظمت اہل بیت کو بتانے کے لیے حدیث قصہ میں کھائی گئی ہے، اور یا ان گناہگاروں کے گناہ کی شدت کو بتانے کے لیے حدیث قدسی میں کھائی گئی ہے۔ جیسے ہی جنت نے کہا کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر داخل ہو، اور ادھر اعلان ہوا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُكَ ثَمَانِيَةً مِّنَ النَّاسِ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ساری کائنات تیرے اندر آ سکتی ہے، 8 آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتے۔ جس دن جنت بنی، جنت کے مین گیٹ پہ بورڈ لگ گیا، نو انٹری فار دیز، یہ جو 8 آدمی ہیں ان کے لیے یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور عزت کی قسم کھا کے خدا نے کہا، جلال کی قسم کھا کے خدا نے کہا، اور ان 8 میں سے ایک ولا قاطع رحم، جو رشتہ دار کے حق کاٹ کے بیٹھ جاتا اس کا جنت میں کوئی داخلہ نہیں۔ نمازی ہے تو ہوا کرے، پرہیزگار ہے تو ہوا کرے، حاجی ہے تو ہوا کرے، تلاوت قرآن کرتا ہے تو کیا کرے، لیکن اگر قطع رحم کا گناہ کر رہا ہے میری جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پہلے دن اعلان ہوا، آدم کی خلقت سے پہلے اعلان ہوا، جنت کے بنتے ہی وہاں پہ یہ بورڈ لگ گیا۔ جب رشتہ دار کی کیفیت، رشتہ دار تو جس نے رشتہ داری کو جنم دیا،
دنیا کے سارے رشتے بنتے والدین کی وجہ سے. والدین ہوں تو رشتے بنیں گے. والدین اصل ہیں, سارے رشتے دار فرع ہیں. جب فرع کی اتنی اہمیت ہے تو جو اصل والدین ہیں ان کے حقوق کی اہمیت کتنی ہوگی. اور سارے رشتے اس سے نکلے ہیں. بس ایک اصول بھی یاد رکھ لیجئے, اسلام میں رشتہ دار ہے ہی وہ جس کا آپ سے کوئی نہ کوئی تعلق یا باپ کے ذریعے بن رہا ہے یا ماں کے ذریعے بن رہا ہے. ایک آدھ رشتہ بیوی کے ذریعے بنتا ہے, وہ محرم کی حد تک تو آپ کو لے جاتا, لیکن وہ جو حقوق اسلام میں آ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بہت غلط جملہ میں کہہ گیا, لیکن مجھے کوئی یہ جملہ کہنے پہ اس لیے ندامت نہیں ہوئی کہ یہ غلط جملہ کہنے کے بعد بھی سلسلہ وہی چلے گا. ماں کی خدمت نہیں کی جائے گی, ساس کی خدمت کی جائے گی. اچھا اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, روزے غم اور سوگ کے دنوں کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ادھر آئیں گے. تو اب والدین جو اسلام میں رشتہ داری کے حقوق ہیں وہ فقط ان رشتہ داروں کے جن کا کوئی تعلق آپ کا باپ کے ذریعے بن رہا ہے یا ماں کے ذریعے بن رہا ہے. بھابھی ابھی ایک جملہ میں نے کہا کہ بعض اوقات بیوی کی وجہ سے کچھ رشتہ داریاں بنتی ہیں, وہ انسان کو محرمیت میں داخل کر دیتی ہے, پردہ ساقط, حقوق رشتہ دار نہیں لاتے. باپ اور ماں کے ذریعے کئی رشتہ دار ایسے جو نامحرم رہتے ہیں, محرم نہیں ہوئے لیکن ان کے لیے حقوق رشتہ داری آپ پر ان کے لیے واجب ہو جاتے ہیں. تو یہ دو بالکل الگ مسئلے ہیں جن کو ملانے کی ضرورت نہیں. اصل والدین ہیں. بعض جملے ایسے کہ دنیا اتنے آرام سے کہہ دیتی, لیکن اسی جملے کو جب دوسرے انداز سے دیکھو, مثلا آج کل ایک جملہ بہت کہا جا رہا کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی, بہت زیادہ ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ, گلوبل ولیج یعنی ساری دنیا آج کل ایک گاؤں کی طرح ہو گئی. گاؤں کی یہ خاصیت ہمیشہ سے تھی کہ گاؤں میں کسی سے کسی کی کوئی خبر چھپی نہیں رہتی, ہر آدمی اتنا قریب ہوتا ہے ایک دوسرے کے کہ رشتہ داری وغیرہ کی بات نہیں ہے, کہ گاؤں کے ہر آدمی کو ہر آدمی کے بارے میں ہر چیز معلوم, کہاں ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے, کس کی بھینس حاملہ ہے, کس کے فلاں کا یہ مسئلہ ہے, کسی کو وہ مسئلہ, ایک ایک چیز کی خبر ہوتی. یہ قربت کبھی کبھی فتنہ فساد پیدا کرتی ہے لیکن اکثر محبتوں کی دلیل بنتی. کہا کہ آج کی دنیا اس طرح سے کھچ کے قریب آ گئی. میں نے شاید 2 سال پہلے یہاں کی ایک مجلس میں کہا تھا یا گھر کی کسی مجلس میں کہ جب آج سے 25 سال پہلے مکے میں دوران حج ایک مومن کا انتقال ہوا, ان کے گھر والوں کو یہ اطلاع دینے میں 20 دن گزر گئے. انتقال ہوا ہے فقط یہ اطلاع دینے میں, جو ہر جگہ ایک ارجنسی والی خبر مانی جاتی. اور آج لاس اینجلس میں کوئی واقعہ پیش آ جائے, کہ آکلینڈ میں کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ نارتھ پول کے اندر کوئی ویل مچھلی, ابھی چند دن پہلے پورا ٹی وی دکھا رہا تھا, ایک ویل مچھلی وہاں پہ برف میں پھنس گئی, اور کہاں نارتھ پول کہاں ہم, اور ایک ایک لمحے کی لائیو رپورٹ آ رہی. کہیں پہ ایک کوئی بلی کسی درخت پہ چڑھ کے پھنس گئی, اتر نہیں پا رہی ہے, اور وہ افریقہ کا کوئی جنگل ونگل ہے, اسی سیکنڈ رپورٹ پہ رپورٹ آ رہی کہ دنیا بہت قریب آ گئی, بہت قریب آ گئی. یہ گلوبل ولیج, مگر سمجھ میں نہیں آتا جو اتنی قریب آئی ہے, کبھی یہی دنیا اتنی دور نظر آتی کہ سگے بھائی کو یہ پتا نہیں ہوتا اس کے بھائی پہ کیا گزر رہی, رشتہ دار کو رشتہ دار کی خبر نہیں ہے, اولاد کو یہ نہیں معلوم کہ والدین کس دکھ کا سامنا کر رہے ہیں. یہ دنیا قریب آئی ہے کہ دنیا دور ہوئی ہے. دیوار ملے ہوئے رشتہ دار کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا گزر رہی, اور وہ نارتھ پول میں ایک ویل مچھلی پھنس گئی ہے, اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہے, ہم تڑپے جا رہے ہیں اور اس کی ایک ایک کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. یہ قریب آئی ہے دنیا کے دور ہو گئی. اپنے ذاتی آرام اور فائدے کے لیے ہر شخص سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ والدین کو ٹھوکر مار کے جہاں موقع ملتا ہے نکل جاتا. دیکھیں جب بھی کسی کے پاس باہر جانے کا موقع ہوتا, وہ یہ تو سوچتا ہے کہ اچھا یہ ایک پیشکش, ایک آفر ہوئی ہے, میں جا رہا ہوں, بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. والدین یہ اس پیرس میں کہیں نہیں آتے, شاید 1000 میں ایک آدھ ہو, ورنہ دنیا کیسے چل رہی ہے. لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں, کتنے ہی لوگوں نے اچھی نوکریاں اس بات پہ چھوڑ دی کہ فیملی کا ویزا نہیں تھا, کہ نہیں رہ سکتے بغیر فیملی کے. لیکن ایک کیس ایسا نہیں ملا کہ اس لیے وہ کوئی جاب یا تعلیم یا کاروبار چھوڑ کے آ گیا ہو
کہ جی والدین میرے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں تو میں بغیر والدین کے نہیں رہ سکتا ہوں. جو جنت میں پہلے دن بورڈ لگا آق والدین جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو قرآن نے کہا کہ شرک نہ کرو مگر والدین کے ساتھ احسان کرو, پروردگار کی عبادت کرو مگر عبادت قبول نہیں ہے جب تک کہ والدین کے ساتھ احسان نہ ہو. تو غیرت مند بیٹا, غیرت مند بیٹی, حقوق والدین خالی بیٹے کے لیے نہیں ہے, بیٹی کے لیے بھی. اور جو جملہ میں نے رشتہ داری کی تعریف کے حوالے سے شروع میں عرض کیا تھا وہ خالی بیٹے کے لیے نہیں ہے, بیٹی کے لیے بھی ہے, سسرال اور والدین کی رشتہ داریاں. لیکن کوئی غیرت مند بیٹا اور بیٹی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے والدین کو تکلیف پہنچے, دکھ پہنچے. حتیٰ یہ کہ وہ ایک بہت ہی مشہور روایت, شاید اتنی مشہور تو ہے نہیں, میں بہت پڑھتا ہوں اور ہمیشہ اس کو نامکمل چھوڑتا ہوں. دو روایتیں ایسی ہیں جو میری مجلسیں سننے والوں نے کئی بار سنی اور ہر دفعہ لوگوں نے کہا مولانا آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا. وہ جو ایک عورت امام سے شراب کی اجازت لینے آئی تھی تو آخر میں کبھی میں نے نہیں بتایا کہ میرے امام نے اس کو کیا کہا, چھوڑ دیجئے, آج تو روایتیں نہیں پڑھی. اور دوسرا وہ جو 3 بھائیوں کی 3 بیویوں کا مسئلہ تھا, اس میں بھی میں نتیجہ نہیں بتاتا لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جا اور جا کے اپنے باپ کی قبر کھودو اور ایک ہڈی لے کر آؤ تو ہم بتائیں گے تم میں سے اس کا صحیح بیٹا کون. جو 2 بیٹوں میں جھگڑا ہوا تھا, ہم صحیح بیٹے ہیں کہ ہم صحیح بیٹے. تو ایک تو گیا گھر میں کدال لینے اور دوسرا گیا گھر میں تلوار لینے. کدال لے کے آ گیا اس لیے کہ کروڑپتی باپ مرا ہے, ارب پتی مرا ہے, کھرب پتی مرا, ایک باپ کی ہڈی تو نکالنا. وہ کدال لے کر آیا کہ قبر کھود کے ابھی فیصلہ ہو جاتا, جو شاید آج کا پوسٹ مارٹم یا ڈی این اے ٹیسٹ کہلاتا ہو. اور دوسرا تلوار لے کے آ گیا, نہیں چاہیے مجھے وہ اربوں اور خربوں کی جائیداد, میں اپنی تلوار سے ہر ایک کی گردن اڑا دوں گا جو میرے باپ کی قبر کی جانب ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا. ابھی غیرت مند بیٹا زندہ وہ باپ کی قبر کی بے احترامی اور بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. تو جہاں واقعاً صحیح اولاد ہوتی, باپ کی زندگی تو زندگی, باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال کیا جاتا. یہ اس مشہور روایت کا جملہ. کتنے ہی بیٹے زندگی میں اطاعت گزارے بعد میں نافرمان لکھے گئے, زندگی میں نافرمان تھے بعد میں اطاعت گزار لکھے گئے. میں صرف اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجمع اتنا بافہم سالہ سال سے ہی مجلس سے سننے والا, تو باپ تو باپ, لیکن باپ کی قبر بھی بیٹے اور بیٹی کے لیے ایسا مرحلہ ہوتا کہ تلوار لے کے آگے کہ گردن اڑا دیں گے, یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے اس پہ ظلم کیا جائے. لیکن ہم تیار, ہمارے باپ کی قبر کو توڑ دو کہ ماں کی قبر کو توڑو, لیکن ائمہ معصومین کی قبر کی جانب نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. ہم اپنے والدین کو قربان کرنے کو تیار ہیں. اگرچہ جملہ میں نے غلط کہا, والدین اولاد کو قربان کرتے, لیکن میں نے اس سینس میں کہا کہ والدین کی قبر کو قربان کرنے کو تیار اپنے ائمہ طاہرین پر. مگر تاریخ یہ بتاتی کہ ہر دور کے ظالموں نے جب تک آل محمد زندہ تھے دل کھول کے ان پہ ظلم کی, اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبریں اور ان کے روضے بھی دشمنوں کا ہدف بنتے رہے. جب ہم اپنے ان خاطی اور غیر معصوم اور مجازی رب, یہ جو نعمتیں ہمیں والدین کے ذریعے سے ملی ہیں, نہ یہ ہمارے خالق ہیں نہ ہمارے رب ایک وسیلہ بنے, ان کا اتنا احترام کرتے, تو حقیقت میں جس نے ہمیں اللہ سے ملایا, جن کے طفیل ہم اور ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہمارے دسترخوان پہ یہ چند لقمے آتے ہیں جو ہماری زندگی بچانے کا سبب بن رہا. میں خاص اس گفتگو کو اس موضوع پہ لے جا رہا ہوں جس پہ میں اتنا پڑھ چکا ہوں کہ اس سال میرا پورا ارادہ تھا کہ ایک لفظ بھی اس حوالے سے میری زبان پہ نہیں آئے گا, لیکن اب آ رہا. وہ یہ کہ خاص طور پر جب یہ خیال کریں آپ کہ آج کس کے باپ کی قبر کو توڑا گیا, آج ہمارے زمانے کے امام کے والد کی قبر پہ حملہ ہوا. واقعاً ہر مومن اور مومنہ کو اسی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا چاہیے. کربلا میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیال لیتنی کنتو معکم, کاش میں 61 ہجری کی کربلا میں ہوتا, مگر 1427 ہجری کی 23 محرم کو تو اس دنیا میں ہم ہیں. ہر امام قابل احترام, کیونکہ صغیرنا و کبیرنا سواؤں, اولنا و آخرنا و اوسطنا و کلنا ایک,
مگر ظاہری رشتے کے اعتبار سے آج سامرا کے جس روزے پہ حملہ ہوا اور جو گنبد گرایا گیا اس کے نیچے میرے امام زمانہ کا پدر بزرگوار آرام کر رہا. یعنی اللہ اللہ، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے. یا مر جاتے یا آنکھیں پھوٹ جاتی یا کان بہرے ہو جاتے. مگر سوچیے، ہم بے اختیار، ظاہری اعتبار سے ہم بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہیں، ہمارے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں. ہم کیسا تڑپ گئے. مجھے معلوم ہے کہ اگر بعض لوگ اتنے بے حس تھے کہ سب کچھ سنتے رہے لیکن ان کے دن کے سارے روٹین کام ہوتے رہے، ان کے گھر میں اچھے کھانے بھی آج پکتے رہے، ٹیلی ویژن بھی ان کے یہاں کھلا رہا، خبریں سننے کے بعد ڈراموں پر بھی وہ جاتے رہے، اور آج رات بھی اس طرح سے کئی مومن بیٹھے ہوں گے. تو دوسری جانب مجھے معلوم ہے، دنیا بھر سے میرا کانٹیکٹ ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ واقعاً آج ان پہ کھانا حرام ہو گیا، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس آ رہی ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ دنیا کے کسی کام میں دل لگ رہا، اور رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. لیکن ذرا سوچئے، ہم کوئی طاقت نہ رکھنے کے باوجود اس غم کو اتنا لے رہے ہیں اور اس سے زیادہ لینا چاہیے. وہ کتنا صابر ہوگا جس کے پاس اختیارات سارے ہیں. وہ امام وقت ہے، وہ صاحب امر ہے، کائنات کی باغ دوڑ باذن پروردگار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہا کہ میرے بابا کے روزے پہ کس طرح حملہ ہو رہا. ہم لوگ اپنی کیفیت دیکھتے ہیں تب بھی وہی یاد آتا ہے، بھائی ان کے تو بابا کے روزے پہ حملہ ہوا، لیکن اپنی کیفیت دیکھتے ہیں تب بھی وہی یاد آتا ہے نا. صحیح معنوں میں لفظ با لفظ، صحیح معنوں میں لفظ با لفظ اگر اس دعا کا کوئی وقت ہے تو شاید آج ہی کا وقت ہے کہ الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء. الہی عظم البلا، پروردگارہ اب مصیبتیں بہت بڑھ گئی، اب ہماری طاقت سے باہر ہوئی جا رہی ہیں. اسی سورہ انعام کی آیت میں آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا تم پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا تم اٹھا سکو. لا یکلف اللہ، خدا بندہ عظم البلا، اب بلا ہماری طاقت سے باہر، یہ آزمائش، یہ امتحان اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وبرئ الخفا، معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ آئے خدا، اور دنیا کے سامنے ہماری بے بسی، ہماری لاچارگی، ہماری عاجزی برہا ظاہر ہو گئی ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ لوگ بالکل بے بس و لاچار ہیں، جو ظلم کرتے چلے جاؤ انہیں برداشت کرنا ہوگا. یہ دعا کا ترجمہ. وانکشف الغطاء، خدا بندہ پردے بھی اٹھ گئے ہیں، ورنہ نفاق ہمیشہ ایک باریک سا پردہ ڈال کے سامنے آتا، وہ کھلم کھلا نہیں آتا ہے. وانکشف الغطاء، خدا بندہ سارے پردے بھی اٹھا لیے گئے ہیں. وانقطع الرجاء، ساری امیدیں منقطع ہو گئی ہیں، خدا بندہ کہیں سے کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی ہے. وانقطع الرجاء، ضاقت الارض، زمین تنگ ہو کے رہ گئی ہے، جائیں تو کہاں جائیں. زمین تو بندگان خدا کے ہاتھ میں مان لی جائے تو آسمان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ذاقت الارض ومنعت السماء، لگ رہا ہے کہ آسمان بھی ہمارے لیے ممنوع ہو گیا، وہاں سے بھی کوئی رحمت نہیں آ رہی، کوئی کشائش و فرج نہیں آ رہا، کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. لیکن اے خدا انت المستعان، تو ہی ہمارا مددگار. وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، جب دنیا ظلم کرے تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مشتکا، شکوہ کر سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا سکتے ہیں. علیک المعول، اے خدا ہمارا تو سارا سہارا اور بھروسہ تجھ پر ہے. فی شدت، چاہے مشکلات کا زمانہ ہو، والرخاء، چاہے راحت و آرام کا. واقعاً صحیح معنوں میں یہ دعا اگر ہماری زندگی کے کسی مرحلے میں صحیح کیفیت بتا رہی ہے تو وہ آج کا دن تھا، 23 محرم 1427 ہجری، چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن.
جب ہم ہیں اور زندہ ہیں اور اسی لمحے ہمیں خبر ملی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ہمارا آقا اور مولا کس طرح سے اسے بے چین اور بے آرام کیا جا رہا. دیکھیے عزاداروں، کربلا کا واقعہ بھی ہوا لیکن وہ ہم نے سنا، جنت البقیع کی قبروں کے واقعات بھی ہوئے سنے، یہ آنکھوں سے اسی لمحے دیکھ رہے ہیں. بس اگر کوئی صبر آتا ہے تو اس وجہ سے. نمبر ایک، اسلام کیا؟ یہ جو ایک سوال تھا، اسلام صبر کا نام، اور اسلام مظلومیت کے ذریعے دوسروں کو شکست دینے کا نام ہے، طاقت کے ذریعے نہیں. چاہے آپ یہ اسلام کی تعریف سمجھے چاہے کربلا کی تعریف سمجھے، اسلام اور کربلا ایک ہی چیز ہے نا. بس ایک ہی چیز دل کو سہارا دیتی ہے، ورنہ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو خودکشی تو کر سکتے ہیں. شرعاً جائز ہو کہ نہ ہو ایک الگ مرحلہ میں، مسئلہ شرعی کی بات نہیں کر رہا. بس صرف اس لیے کہ اسلام صبر کا مذہب ہے، کربلا صبر کی درسگاہ. اسلام مظلومیت کے ذریعے سے شکست دینے کا نام ہے، طاقت کے ذریعے نہیں. کربلا مظلومیت کے ذریعے یزیدیت کو ختم کرنے کا نام ہے، طاقت کے ذریعے نہیں. اور دوسری جو بات، جب خود وہ زمانے کا امام جن سے بڑھ کر اپنے بابا کی قبر کا احترام اور حفاظت کرنے والا کون، حکم خدا سے خاموش. ورنہ نہ کربلا کے کسی مرحلے پہ سجاد مجبور تھے اور نہ ان مظالم میں کسی مرحلے پہ زمانے کا امام مجبور. یہ جب مجبور ہوتے ہیں تو حکم خدا کی وجہ سے. وہ سامرا جہاں یہ تو جو آپ نے سنا سو سنا، مگر چونکہ کافی عرصے سے سامرا کی زیارت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. حتیٰ یہ جو ابھی 4-5 سال سے زائرین کے قافلے جا رہے، یہ بھی سامرا نہیں جا پا رہے تھے. وہی حالات جس کی وجہ سے ان کو اتنی ہمت و جرأت ہوئی. ادھر کارٹونوں کے مسئلے سے لوگوں کے اسلام کا امتحان لیا گیا اور اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے ایمان کا امتحان لیا گیا. کارٹونوں کے ذریعے یہ چیک کیا گیا اور ٹیسٹ کیا گیا کہ محبت رسالت ابھی ان کے دلوں میں کتنی، اور اس واقعے کے ذریعے یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ محبت امامت اور محبت اہل بیت ان کے دلوں میں کتنی. اور یہ ٹیسٹ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ خاصا عرصہ سے میڈیا دلوں سے محبت رسالت نکالنے کا کام کر رہا. چنانچہ اب دیکھا گیا کہ کس اسٹیج پر یہ کام پہنچا، کتنی محبت ان کے دلوں میں بچی. اور خاصے عرصے سے میڈیا، اور میڈیا جب میں کہتا ہوں تو اس میں ریڈیو آتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ٹیلی ویژن آتا، اخبارات آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، محراب آتی ہے، ممبر آتا ہے، لوگوں کا 1 to 1 نوجوانوں اور بچوں کو کنوینس کرنا اور بہکانا آتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر خاصے عرصے سے ہمارے دلوں سے محبت رسول نکالنے میں لگی تھی. مگر جس نے ہمارے درمیان ایجنٹوں کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ جاؤ ان کو محبت رسول سے محروم کرو، اسے یہ تو دیکھنا ہے نا کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کہاں تک بات پہنچی، کہاں تک وہ دیکھتا ہے آ کر. اور اسی طرح سے میڈیا کو یہ کام بھی دیا گیا کہ ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت اور عظمت آل محمد نکالی جائے. اب ٹیسٹنگ تو ہونا ہے نا کہ وہ جو ہمارے ایجنٹ ہیں وہ کہاں تک کام پہنچا چکے ہیں، ابھی کتنا اور ان لوگوں کے اندر محبت اہل بیت باقی ہے، اور اس کے لیے اب ہم کو کیا کرنا. ہمارے لیے تو ایک وقت میں 2 امتحان لیے گئے، چاہے عالم اسلام ایک ہی مسئلے پہ متوجہ ہو، ہمارے لیے وہ بھی اہم ہے اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے. مگر یہ یاد دلا دو کہ سامرا کے اس روضے میں جس کے گنبد کو آج گرایا گیا، اس کے اندر معصومین کی قبروں سے زیادہ تو یقیناً کوئی قبر اہم نہیں ہو سکتی. میرا 10واں امام دفن ہے، میرا 11واں امام دفن ہے. اور اصل میں تو یہ وہی کمرہ ہے جس میں 10ویں امام کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا. امام نے اپنے کمرے میں قبر تیار کرائی تھی، جو اکثر میں مجالس میں پڑھتا ہوں. 10ویں امام شہادت کے بعد اسی میں دفن ہوئے، اور شہادت کے بعد 11ویں امام بھی اسی میں دفن ہوئے. مگر اسی جگہ پر، اسی قبے کے نیچے 2 اور انتہائی اہم شخصیتیں دفن. اور چونکہ ہمارے اس موضوع میں
آگے چل کر پہلی مجلس میں تو میرا ارادہ تھا، اب نہیں کہہ سکتا کہ موضوع کتنا پھیل جائے، عورت کے کردار کی اہمیت اسلام کیا ہوا۔ اسلام کیا؟ اسلام عورت کو عظمت دینے والا مذہب ہے۔ ایک بات آنے والی تو یاد دلا دوں کہ یقیناً معصومین کی ان دو قبروں کا تو کسی سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اسی روزے میں 11ویں امام کی پشت کی جانب ان کی والدہ جناب نرجس خاتون بھی دفن ہے۔ آج جو بم کا دھماکہ ہوا اور جو نقصان پہنچا وہ جناب نرجس خاتون کو بھی پہنچا، وہ اسی ذریعے میں اپنے بیٹے کی پشت کی جانب دفن، اور بڑی عظیم خاتون۔ میں نے ایک بار ایک مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے بعض شخصیتوں کی عظمت اس لیے ہماری نگاہوں سے اجل ہو جاتی کہ ائمہ طاہرین جب سامنے ہو، جب چمکتا ہوا سورج سامنے ہو تو انسان کی نگاہ ستاروں پہ نہیں جاتی ہے، ورنہ جناب نرجس خاتون وہ قابل احترام شخصیت ہے۔ ایک جملے میں کہہ دوں کہ آج اگر آپ کا کوئی کام ائمہ طاہرین کا واسطہ دینے سے بھی نہ ہوتا ہو، مصلحتیں ہوتی ہے ہر چیز کی، زمانے کے امام کو ان کی ماں نرجس خاتون کا واسطہ دے دیجیے۔ جس طرح سے آپ آقا حسین کے واقعات میں سنتے، میں ملا نہیں رہا ہوں، لیکن آقا حسین کے واقعات میں سنتے کہ جب کسی نے آ کے ایک جملہ کہہ دیا آقا آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ، کس طرح آقا تڑپ جاتے ہیں اور اس کی درخواست قبول کرتے ہیں۔ گرچہ فاطمہ فاطمہ ہے لیکن نرجس خاتون بھی امام زمانہ کی ماں، اور دوسرا ان دو معصومین کی پائیتی ایک قبر اور بنی۔ جو لوگ وہاں کی زیارت کر چکے ہیں ان کو تو سب معلوم، مگر یہ بچوں کو کچھ پتا چلے، اسی گنبد کے نیچے 4 جو قبریں تھی اس میں سے چوتھی قبر جناب حکیمہ خاتون۔ جناب حکیمہ خاتون یعنی ان کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا، یہ بھی وہی بات کہ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، جملہ کہا جاتا کہ جو رول، جو کردار زینب کبریٰ نے کربلا میں انجام دیا وہ جناب حکیمہ خاتون نے خیبر صغریٰ میں انجام دیا۔ اس سے پہلے کہ اس جملے کی ایک وضاحت کروں، چھوٹی سی بات عرض کروں، پھر اس جملے کی وضاحت پہ ایک بہت اہم جملہ کہنا۔ میں نے دوران تقریر ایک بات کہی تو وہ ایسے بے-تکی بات نہیں تھی کہ کس طرح سے ہمارے دلوں سے عظمت اہل بیت نکالی جا رہی، لیکن پہلے جناب حکیمہ خاتون کے بارے میں تمام علماء نے ایک بات لکھی کہ انہیں 3 ایسے اعزاز حاصل ہیں جو ایک طرح یہ سمجھ لیجئے کہ 12ویں امام کے نہ باپ کو حاصل ہے نہ ماں کو۔ توہین والے انداز میں نہیں کہہ رہا، بات سمجھیے۔ اب 11ویں امام وہ تو امام وقت ہے، زمانے کے امام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جس نے امام کو اس دنیا میں دیکھا اور زیارت کی وہ ان کی ماں بھی نہیں، وہ جناب حکیمہ خاتون ہے۔ دوسری بات، امام زمانہ اس دنیا میں سب سے پہلے جس گود میں گئے وہ نہ ماں کی گود ہے نہ باپ کی گود ہے۔ یہی تو روایت ہے کہ حکیمہ خاتون نے اپنی گود میں اٹھایا اور پھر 11ویں امام کی گود میں لے جا کے رکھا۔ حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی سگی پھوپھی، تو پھر جا کے اپنے بھتیجے کی گود میں دیا۔ زمانے کا امام اور سب سے پہلا بوسہ جس نے امام زمانہ کو دیا وہ جناب حکیمہ خاتون تھی۔ جیسے ہی گود میں اٹھایا، گود میں لیتے ہی اپنے بھتیجے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کو بوسہ دیتی ہیں اور پھر آ کے 11ویں امام کی آغوش میں دیتی ہیں۔ حکیمہ خاتون اس دنیا میں 11ویں امام سے بھی پہلے، نرجس خاتون سے بھی پہلے امام زمانہ کی زیارت کرنے والی، سب سے پہلے امام کو گود میں لینے والی، سب سے پہلے امام زمانہ کو بوسہ دینے والی۔ مجھے روایتوں میں آپ ظہور کے بعد کے حالات پڑھیں گے کہ 1,24,000 انبیاء کے زمانے کے امام کو بوسہ دیں گے، تمام ائمہ طاہرین کے بوسہ دیں گے، اور اس کے بعد صاحبان، لیکن پہلا بوسہ جو اس دنیا میں زمانے کے امام کو دیا وہ جناب حکیمہ خاتون نے۔ دوسری بات، جناب نرجس خاتون کو جب یہ پتا چلا اور 11ویں امام نے بتایا کہ جیسے ہی میں شہید ہو جاؤں گا تو زمانے کے حالات کتنے مشکل ہو جائیں گے میرے گھر والوں کے لیے، کیونکہ دشمن
مجھے شہید ہی اس وقت کرے گا جب اسے یہ پتا چلے گا کہ میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہے. جیسے ہی اسے یہ پتا چلے گا میں صاحب اولاد ہو گیا ہوں، یعنی امامت 12ویں منزل میں چلی گئی، پہلے تو مجھے زہر دے کے شہید کرے گا. 11واں امام دنیا سے جائے تو ہمارا سارا ٹارگٹ ایک امام رہ جائے، لیکن میرا بیٹا چونکہ غائب ہوگا اس لیے دشمن میرے گھر کی خواتین کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا. اور پھر کچھ کیفیتیں بتائیں، نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نہیں جو توہین اہل بیت کے زمرے میں جائے، لیکن مظالم جو کربلا میں ہوئے، جو کوفے میں ہوئے، جو شام میں. جناب نرجس خاتون جناب شہربانوں کی کربلا والی روایت تو ثابت ہی نہیں، لیکن جو جملہ اس میں کہا جاتا وہ جملہ صحیح معنوں میں اگر کسی پہ پورا اترتا تو جناب نرجس خاتون پر. بھائی ایک روایت پڑھی جاتی ہے نا، اب تو نہیں پڑھی جاتی اس لیے کہ ثابت نہیں ہے، لیکن کہا جاتا کہ شب عاشور یا عاشور کی صبح امام مظلوم نے جناب شہربانوں سے کہا کہ تم تو یہاں سے چلی جاؤ، اس لیے کہ تم ایران کی شہزادی ہو، تم نے زندگی اس انداز سے گزاری اور جو مظالم اب ہونے والے ہیں کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں یہ تم برداشت نہیں کر سکتی. اور پھر گھوڑے پہ بٹھا کے بھیج دیا. خیر وہ ایک الگ صحیح معنوں جو تاریخ میں ثابت ہے وہ جناب نرجس خاتون یہ روم کی شہزادی، قیصر روم کی پوتی، شاہی محل میں انتہائی ناز و نعم کے ساتھ پلی. باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ، اور انتہائی محبت کرنے والا باپ و دادا. اس سارے پردے میں جو اسلامی پردہ نہ صحیح لیکن شہزادیوں کو جو عزت ملتی ہے، جب 11ویں امام نے یہ حالات بتائے کہ میرے بعد یہ ہونے والا، تو جناب نرجس خاتون گھبرا گئے. ایک شاہی غیرت، واقعاً شہزادی، وہی جناب شہربانوں والے جملے، گھبرا کے کہا آقا اور مولا جس ماحول سے میں آئی، جس میں میری ساری زندگی گزری، شاید یہ سب میں برداشت نہ کر سکوں. تو پھر روایتوں میں ہے انہوں نے خدا سے دعا مانگی پروردگارا اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. جناب نرجس خاتون کا انتقال 11ویں کی زندگی میں ہو گیا، تو اب 12واں غیبت میں تھا، ماں دنیا سے جا چکی. 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلایا اور کہا کہ لوگوں کے اور میرے بیٹے یعنی امام وقت کے درمیان میں آپ کو بھی نمائندہ بناتا ہوں، آپ میرے بیٹے کی نائب اور وکیل ہوں گی. وکیل کا لفظ تو توہین ہے، نائب ہے. اور زمانے کے امام نے جب تک کہ جناب حکیمہ خاتون زندہ رہی انہیں عہدہ نیابت اس طرح سے دیا جیسے کربلا میں امام وقت سجاد ہے لیکن قافلے کی قیادت ثانیہ زہرا کے ہاتھ میں. اور یہاں پہ صرف ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ جناب شہربانو تھی، ایران کے شاہی محل میں پلی بڑھی. میں اس روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پڑھا جاتا وہ کیسے یہ کوفہ اور شام کے سارے مصائب برداشت کرتی، لیکن وہ روایت تو اپنی جگہ. یہ اصل روایت جو ثابت، یہ روم کی شہزادی، شہزادی سے قیدی بننا کوئی آسان بات نہیں. اور چونکہ امتی گھر سے آئی تھیں اس لیے، اور امتی شاہی گھرانے سے، تو دنیا سے رخصت ہو گئی. حکیمہ خاتون یہ سارے مصائب و مظالم برداشت کر رہی اس لیے کہ فاطمہ زہرا جیسے صابرہ دادی کی پوتی، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ جیسی صابرہ دادی کی پوتی، ان کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں زینب کا خون ہے. جو مصائب نرجس خاتون برداشت نہ کر سکی وہ جناب حکیمہ خاتون نے برداشت کی، اور وہ پائتی ہیں اپنے بھائی 10ویں امام اور اپنے بھتیجے 11ویں امام کے. ان حکیمہ خاتون کا وہی رشتہ بنتا ہے 10ویں امام سے جو ثانیہ زہرا کا رشتہ بنتا ہے کربلا والے آقا حسین سے، اور وہی رشتہ بنتا ہے 11ویں امام سے جو ثانیہ زہرا کا رشتہ بنتا ہے کوفہ و شام والے سید الساجدین سے. ایک گنبد تلے میرا 10واں امام تو ہے، میرا 11واں امام تو ہے، مگر نرجس خاتون جیسی فضیلت والی خاتون بھی ہے، اور حکیمہ خاتون جیسی جنہیں ثانیہ زہرا سے مشابہ قرار دیا گیا، یہ سیدانی اور فاطمہ کی بیٹی بھی ہیں. آج
بم کے ایک دھماکے نے ایک وقت میں میرے 10ویں امام پہ ظلم کیا، میرے 11ویں امام پہ ظلم کیا، میرے 11ویں امام کی ماں نرجس خاتون پہ ظلم کیا، میرے 11ویں امام کی پھوپھی اور میرے 10ویں امام کی بہن حکیمہ خاتون پہ ظلم کیا۔ عزادارو، مر جانے کا دن ہے، غم و علم کی شدت سے پاگل ہو جانے کا دن ہے، مگر اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تک کہ واضح حکم امام نہ آ جائے تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے، صبر سے کام لو۔ تم دیکھو گے کہ ایک دن مظلومیت اس طرح سے کامیاب ہوتی ہے، مظلومیت اس طرح سے کامیاب ہوتی ہے کہ جس طرح جس یزید نے 11 محرم سے لے کے شام میں داخلے تک یہ حکم جاری کیے رکھا کہ یہ بیویاں اونٹوں پہ اس طرح بٹھائی جائیں کہ نہ محملے ہوں، نہ اماریاں ہوں، نہ کجاوے ہوں، اور اس طرح لے جائی جائیں کہ آگے آگے منادی اعلان کرے حاضر سبایا بنات رسول اللہ، پہچانو، دیکھو یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ مگر مظلومیت کی فتح تلوار پر۔ وہی یزید جب اہل بیت شام سے رہا ہوتے، محملے وہی دیتا ہے، اماریہ وہی دیتا ہے، کجاوے وہی دیتا ہے، پردے وہی دیتا ہے، اسی کی فوج اب آگے آگے اعلان کر رہی ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ نگاہیں نیچی کرو، حاضر ہی بنا تو رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ لفظ سبایا اب اس کو کاٹنا پڑا، پہلے تھا رسول کی بیٹیاں جو قیدی بن کے ہیں، اب کہا جا رہا ہے حاضر ہی بنا تو رسول اللہ۔ یہ مظلومیت نے ظلم کو فتح کیا، یہ صبر کی تلوار نے یزیدیت کے سارے ہتھیاروں کو کند کیا ہے۔ واقعاً ہم مر جاتے یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ واقعاً جب ٹیلی ویژن پہ مجھے اپنے امام کا ٹوٹا ہوا روزہ نظر آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ آدمی مر جائے، لیکن جب میں نے سوچا کہ کربلا میں میرے آقا سجاد نے اپنے بابا کے پامال لاشے کو دیکھا، عزاداروں، نہیں دیکھی جا رہی تھی وہ خالی تصویر، یہ گنبد ٹوٹا ہے، دیواریں شکستہ ہے۔ اللہ اللہ، ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلام، ہم سے برداشت نہ ہو۔ اور وہاں تو ماں جایا، جب زینب کبریٰ نے شام غریباں چند گھنٹے پہلے شام غریباں سے بھائی کے کٹے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھ لیا، خیمے میں آ کے سیدانیوں کو تسلی دے رہی، ایک بار گھوڑے دوڑنے کی آواز سنتی ہے، گھبرا کے کہتی ہے اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فضا نے باہر نکل کے ایک عجیب منظر دیکھا۔ عزاداروں، ہم سے ٹیلی ویژن کی تصویر نہ دیکھی گئی، فضا بھی کسی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے۔ یہ حسین کبھی فضا کی گود میں آیا، کبھی فضا کے کندھے پہ بیٹھا ہے، کبھی فضا نے اسے کھلایا ہے، عجیب منظر دیکھا، پسرے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اے عرب کے سپاہیوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو لاشے کو بھی پامال کرتے ہیں، لیکن ادھر گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، ادھر ہر کی فوج بگڑ کے آگے بڑھی۔ آئے ہمارے ساتھ، ہم سب برداشت کر لیں گے، اپنے سردار کے لاشے میں گھوڑے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ نے کہا تو اچھا، ہر سے کون سا میرا بڑا جھگڑا تھا، مارا گیا، لے جاؤ لاشا۔ حبیب کا قبیلہ آگے بڑھا، بے شک ہمارے ساتھی نے بڑی خطا کی ہے، مگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھی کا لاشا پامال کر، لے جاؤ۔ ایک ایک کر کے ہر شہید کا رشتہ دار آ گیا، جاننے والا آ گیا، پڑوسی آ گیا، ہم قبیلہ آ گیا، سارے لاشیں اٹھ گئے، حتیٰ اکبر کا لاشا اٹھ گیا، مگر ایک لاشا ایسا پڑا رہا کہ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی اور فاطمہ کے لختے جگر کا لاشا، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ عزاداروں، اگر اکبر زندہ ہوتا تو کس طرح تڑپ کے آگے آتا۔ وہ فضا نے وہ منظر دیکھا جو ہم سے تو نہ دیکھا جاتا، ایک تصویر نے کلیجے ٹکڑے کر دیے، فضا نے منظر دیکھا، فضا نے پھر بھی دیکھا، آواز دی، شہزادی ذرا باہر آ کے دیکھیے، ذرا سوچئے،
شریکت الحسین، ماں جائے کہ لاشیں کو اس حالت میں دیکھے، اللہ اللہ صبر زینب۔ ایک بار یہ منظر دیکھا، جو ایک لمحے کا کام ہے وہ آسان کام زینب نے نہ کیا۔ عزاداروں، ایک بار زینب بال کھول دیتی یا خالی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی۔ ہم سے روزہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، زینب کے عمل نے ہمیں صبر کا پیغام دیا۔ نہیں، ایسی کوئی فریاد نہ کی، ہاں یہ ضرور کیا کہ پہلے تو پلٹ کے مدینے کو دیکھا، نانا رسول اللہ جسے سینے پہ سلاتے تھے، آ کے دیکھ اس کے سینے پہ پھولوں کی ٹاپے، اور پھر فرات کو دیکھا۔ جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ہم مشکل میں پھنستے ہیں تو اہل بیت کو پکارتے ہیں، اور اہل بیت کو مشکل پیش آتی ہے۔ فرات کو دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ تیرے آقا پر اور میرے ماجائے پہ کیا گزر رہی ہے، ہائے میرا عباس نہ رہا تو میرے بھائیے کا لاشا پامال۔